اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج کا جو عنوان ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں جو بیان کیا گیا اسی کا تسلسل ہے۔ پردہ کے حوالے سے آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر کچھ چیزیں سماعت کی اور میں نے آپ کے کانوں کی سماعتوں کی نظر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی مسلمان مرد اور عورت کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ السلام نے مسلمان عورتوں کے لیے پردے کو ضروری قرار دیا۔ پردہ جو ہے وہ مسلمان عورت کے عظمت اور عزت کا نشان بھی ہے اور ان کی عزتوں کا محافظ بھی ہے۔ پردہ عورت کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، اس کی پاک دامنی کو محفوظ رکھتا ہے اور معاشرے کے اندر اس کو وقار عطا کرتا ہے۔ اور پردے سے بہت ساری جو خرابیاں معاشرے کے اندر ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور بے پردگی سے معاشرے کے اندر برائیاں اور بدنگاہیاں جنم لیتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ کہ محبوب آپ مسلمان مردوں سے فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے للمؤمنین، جو مسلمان مومن مرد ہیں ان کے لیے فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرم گاہوں کی محافظت کریں، شرم گاہوں کی بھی اپنی محافظت کریں، نظروں کو جھکا کر رکھیں، شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، ان کے لیے بہتر ہے اور ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے بما یصنعون، جو تم عمل کرتے ہو نا، اللہ تمہارے ہر عمل کو بھی جانتا ہے، تمہاری نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دل کے اندر جو تمہارے ارادے پیدا ہوتے ہیں رب ان ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ جب رب العالمین نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی واقف ہے، تو مسلمان مومن کا حق بنتا ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے، اپنی نظروں کو نیچا رکھے، بد نگاہی سے بچتا رہے، اور جو غیر محرم عورتیں ہیں انہیں دیکھنے سے بچتا رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بازاروں کے اندر، راستوں کے اندر، چوک چوراہوں کے اندر بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے کیا کیا؟ منع کیا کہ تم نے راستوں کے اوپر، چوک چوراہوں کے اوپر بیٹھنا اور کھڑے ہونا نہیں ہے۔ اگر تمہیں بیٹھنا پڑے، اگلے جو لفظ ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بیٹھنا پڑتا ہے، بعض اوقات کام کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ اگر تمہیں بیٹھنا پڑے، تمہیں کھڑے ہونا پڑے، تمہیں مجبوری ہو کہ تم راستے میں کھڑے ہو کر انتظار کرو، تو پھر راستوں کا حق ادا کیا کرو، راستوں کا کیا کیا کرو؟ حق ادا کیا کرو۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے؟ راستے کا حق کیا ہے جو ہمارے اوپر لازم ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پہلا ارشاد فرمایا کہ راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھنی ہے، اپنی نظریں جھکا کر رکھنی ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ راستے کا پہلا حق ہے جو تمہارے اوپر لازم ہوتا ہے، کہ اپنی نظریں آنے جانے والے کو دیکھنے کے اندر اٹھا کر نہیں رکھنی، ان کی تاک کے اندر اپنی نظریں جمائے رکھنی نہیں ہے، ان کو گھورنے کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا نہیں ہے، بلکہ جب تمہیں راستے میں بیٹھنا پڑے یا کھڑے ہونا پڑے
تو پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، انہیں جھکا کر رکھنا ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ دوسرا حق کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ راستے کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز موجود ہو تو اسے ہٹا دیا کرو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی مسلمان کو چیز پڑی ہوئی ہے، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، تمہارا حق یہ بنتا ہے، راستے کا حق جو تمہارے اوپر لازم ہوتا ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ اس چیز کو ہٹا دو، اس کانٹے کو یا اس پتھر کو ہٹا دو، تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف، کسی راہگیر کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اس کے بعد تیسرا حق راستے کا میرے آقا نے فرمایا، راستے کا تیسرا حق یہ ہے کہ جو تمہارے پاس سے گزرے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، تمہاری پہچان ہو اس سے، نہ پہچان ہو، واقفیت ہو یا نہ واقفیت ہو اس سے، تمہارا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ آنے جانے والے کو سلام کیا کرو۔ یہ تیسرا حق ہے راستے کا۔ اور آخری حق میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ جب تم راستے کے اوپر بیٹھو تو پھر دین کی تبلیغ کا کام کیا کرو۔ کیا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے کیا کرو؟ منع کرو۔ یہ راستے کا چوتھا حق ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ خود بھی برائی کے اندر مبتلا ہو جانا ہے، بدنگاہی کے اندر مبتلا ہو جانا ہے اور اپنی نظروں سے دوسروں کو تاکنا ہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو تاک رہا ہو اسے بھی منع کرنا ہے۔ اچھائی کا حکم دینا ہے، راستے کا چوتھا حق یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے کیا کرنا؟ منع کرنا۔ یہ راستے کا چوتھا حق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ راستے کے حق ادا کر سکو تو پھر تم راستے میں بامر مجبوری کسی کام کی وجہ سے بیٹھ سکتے ہو، کھڑے ہو سکتے ہو، وگرنہ حاجت نہیں ہے راستے کے اوپر کھڑے ہونا، چوک چوراہوں کے اندر کھڑے ہونا۔ یہ بالکل بھی طریقہ نامناسب اور غلط ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ راستے کے حق ادا کیا کرو۔ قرآن مجید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو ارشاد فرما دو، مومن مردوں کو اے محبوب حکم ارشاد فرما دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی نگاہیں کسی غیر محرم عورتوں کے اوپر نہ ڈالیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ یہ مومن مردوں کو کیا کیا گیا؟ حکم دیا گیا، قرآن مجید کے اندر حکم دیا گیا۔ اور ہمارے مسلمان بھائی، مومن بھائی، وہ کردار کے اتنے پاکیزہ ہوتے تھے، کردار کے اتنے اعلیٰ اور اتنے پاکیزہ اور اتنے بلند رتبے پر فائز ہوتے تھے کہ ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی عادات کو دیکھ کر، ان کی پاکیزگی، ان کی تقوی، ان کی طہارت کو دیکھ کر غیر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی تقوی، اتنی پرہیزگاری اور اتنی نگاہوں کی حفاظت ہوتی تھی کہ غیروں کو بھی پتہ چلتا کہ یہ نگاہوں کا محافظ ہے اور یہ اتنا متقی، اتنا پرہیزگار ہے، تو اس کی پرہیزگاری، ان کی نگاہوں کی حفاظت، ان کا تقوی اور ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی اتنی اثر انداز ہوتی تھی کہ غیر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ شرح الصدور کے اندر علامہ جلال السیوطی نے بڑا لمبا واقعہ لکھا 3 بھائیوں کا، لیکن میں مختصر کر کے آپ کو بتا دوں۔ 3 بھائی جنگ کے لیے گئے اور جب جنگ ہوئی نا تو جنگ کے اندر مسلمان قیدی بن گئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن بہت سارے مسلمانوں کو عیسائیوں نے اپنا قیدی بنا لیا۔ ان میں 3 بھائی بھی تھے، سکے 3 بھائی تھے اور ابھی جوان تھے، اٹھتی ہوئی جوانیاں تھی اور 2 سال 3 سال عمر کے فرق سے تھے اور تینوں جوان تھے۔ تو عیسائی بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا ان کے دربار کے اندر۔ تو عیسائی بادشاہ نے انہیں کہا کہ تم ایسا کرو، اسلام کو چھوڑ دو تو تمہاری جان بچ جائے گی، اگر اسلام نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھنا کہ تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ ہر کوئی یاد رکھے گا۔ تو تمہاری بہتری اسی کے اندر ہے کہ تم کیا کر دو، دین اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائیت کو اختیار کرو۔ مسلمانوں نے کوئی جواب نہ دیا، 3 بھائیوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بادشاہ پھر بولا، عیسائی بادشاہ اس کے دربار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تینوں بھائی، کہنے لگا تمہاری جوانی کو مجھے ترس آتا ہے اور نہیں تو میں تمہیں کیا کر دوں گا، اسی وقت میں حکم دوں گا اور تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اب مجاہدین بولے تھے، انہوں نے بس یہی جواب دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جواب دیا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ہمیں ڈراتا ہے موت سے، تو ہمیں ڈراتا ہے ظلم سے، تو ہمیں ڈراتا ہے تشدد سے، تو ہمیں ڈراتا ہے کہ ہماری زندگیوں کا خاتمہ کر دے گا، جو جی چاہے کر، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ جان دینی ہے تو رسول اللہ کے نام پر دینی ہے۔
اسلام پر جان دینی ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں مانیں گے. تو مسلمانوں کو آخر کار انہوں نے شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. بہت بڑا کڑاہا تیل کا لایا گیا اور اس کو ابالا گیا، اور جب تیل شدید گرم ہوا، ابل رہا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ ایک مسلمان بھائی کو پکڑ کر ڈالو. اس کو ڈالا گیا، ہڈیاں اوپر تیرنے لگی. اب دونوں بھائی ڈرے نہیں ہیں، ڈر نہیں گئے، بلکہ ہر بھائی دوسرے سے کہنے لگا کہ پہلے میں جاؤں گا حضور کے نام پر قربان ہونے کے لیے، میں جاؤں گا حضور کے نام پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے. دوسروں کو بھی ڈالا. تو تیسرے کی جب باری آئی نا، تو وزیر نے بادشاہ کو روک دیا کہ اس کو میرے حوالے کرو، میں اسلام سے اس کو منحرف کرتا ہوں، اسلام چھڑواتا ہوں اس سے. دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھ میں جو ہے نا، وہ اس کے ہاتھ سے میں دامن مصطفیٰ کو نکال دیتا ہوں، چھڑوا دیتا ہوں اس کو. اس نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے، طریقہ ہے کہ میں اس کو گھر میں لے جاؤں گا اور گھر کے عورت کے ذریعے سے اس کو اسلام سے دور کر دوں گا، عورت کے ذریعے سے. بادشاہ نے کہا جی لگتا تو نہیں ہے، لیکن تو لے کر چلا جا. اب وہ ایک بھائی جو بچا تھا نا، اسے وزیر لے کر اپنے گھر کے اندر چلا، اور وہ بھی عیسائی ہے. اس کی ایک بیٹی ہے نوجوان. اس کی ترکیب یہ تھی کہ اپنی نوجوان بیٹی کو چھوڑوں گا تنہائی کے اندر، کمرے کے اندر، اور اس کو اسلام سے منحرف کر دے گی، اسلام سے دور کر دے گی، اپنے حسن کے جال کے اندر اور اپنی جوانی کے نشے کے اندر اس کو مست کرے گی، اور دین سے دور کر دے گی، اسلام سے دور کر دے گی، اور دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو کیا ہوا، وہ گھر لے کر گیا، ایک کمرے میں بند کر دیا، اپنی بیٹی کو بلوایا، بیٹی کو سارا پلان بتایا، ساری حکمت عملی بتائی، اور کہا کہ تو اگر اس کو اسلام سے دور کر دینا تو ہم مالا مال ہو جائیں گے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس کو اسلام سے دور کرتی ہوں، اور میری تو جھلک دیکھنے کے لیے ہر بندہ اور پوری عیسائیت بے تاب ہے، تو یہ تو میری ایک جھلک دیکھے گا تو کیا ہو جائے گا، اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لے گا. وہ کہہ کر اپنے والد کو دروازہ کھولا. جس کمرے کے اندر وہ مومن تھا، مجاہد تھا، مسلمان تھا، متقی، پرہیزگار تھا، اس کمرے کا دروازہ کھول کر جب اندر پہنچتے ہیں نا، تو اندر جا کر کیا دیکھتی ہے کہ وہی نوجوان جس کو ورغلانے کے لیے آئی ہے، بہکانے کے لیے آئی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس نے دیکھا اب وہ بندہ تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. آدھی رات گزری، وہ سوچ رہی ہے اب میری جانب دیکھے گا، لیکن اس نے نگاہوں کی حفاظت کیسے کی؟ قرآن کا جیسے فرمان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچے جھکا کر رکھو. اس نے ایک نظر اس عورت کو نہیں دیکھا. پوری رات گزر گئی، فجر کا ٹائم آ گیا، اس نے اللہ اکبر کیا اور نماز شروع کر دی. اس نے وہ واپس کمرے سے باہر، باپ منتظر، باپ کہنے لگا کہ یہ تو کام کر کے آ گئی ہوگی. تو کیا ہوا، باپ بیٹے سے پوچھتا کیا بنا، کہنے لگے کہ آج اس کی کوئی عبادت کی رات تھی تو اس نے مجھے دیکھا نہیں، کل کی رات میں اسے اسلام سے دور کر دوں گی، اسلام سے منحرف کر دوں گی، اس کی نگاہوں کو میں ناپاک کر دوں گی اور اس کے تقوی کو میں ختم کر دوں گی. کل کی رات کی مجھے مہلت دے دیں. اگلی رات آ گئی، دن گزرا، رات آ گئی. اب جب رات کو دوبارہ دروازہ کھول کر وہ عورت، وہ لڑکی، عیسائی لڑکی مسلمان کے کمرے کے اندر جاتی ہے، تو آج کیا دیکھتی ہے کہ پہلی رات قرآن پڑھ رہا تھا، آج کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے. اب نفل پڑھتا گیا حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی. وہ منتظر رہی کہ مجھے ایک نظر دیکھ لے. یہ رات بھی گئی، تیسری رات، 40 راتیں گزری، لیکن وہ نوجوان قربان جائیں کہ جس نے اپنی نگاہوں کی اس طرح سے حفاظت کی کہ 40 راتیں گزرنے کے باوجود اس لڑکی کو ایک نظر نہیں دیکھا تھا. جب 40 راتیں گزری نا، اب لڑکی خود بولی، کہنے لگے مجھے بتا تو صحیح تیری آنکھوں میں کون سا حسن کے بسا ہوا ہے، مجھے بتا تو صحیح تو کس جمال کا دیوانہ ہے، مجھے بتا تو صحیح تو کس ہستی کا دیوانہ ہے کہ تو نے مجھے 40 راتیں ہو گئی، تو نے مجھے دیکھا تک نہیں، ایک نظر بھی نہیں دیکھا. تو اس نے جواب یہ دیا کہ جس کی نگاہوں میں حسن مصطفیٰ رچ چکا ہو، جس کی نگاہوں میں مدینے والا بس چکا ہو، اور جس کی نگاہوں کے اندر کملی والا آ چکا ہو، وہ نگاہیں کسی اور کو دیکھتی نہیں ہیں. اور قرآن کے اندر جس نگاہوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم کیا ہو، وہ نگاہیں کسی اور کو تکتی نہیں ہیں. تو اس بات کا اور اس مکالمے کا، ان باتوں کا اس عیسائی عورت پر اتنا اثر ہوا، اسلام تو اس کو چھیننے کے لیے آئی تھی، خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی.
خود کلمہ پڑھا اور کیا ہو گئی؟ ایسے انہوں نے نظروں کی حفاظت کی. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. قرآن کہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو اور اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھو. کسی غیر محرم کے اوپر نگاہ پڑنی نہیں چاہیے. اب آگے دیکھیں قرآن مجید کا اگلا فرمان ہے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. قرآن کہتا ہے پہلے مومنوں کو خطاب کیا، اب عورتوں کو خطاب ہو رہا ہے. مومنہ عورتوں کو. کل المومنات، اے محبوب عورتوں سے فرما دیجئے جو ایمان والی ہیں، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنا بناؤ سنگھار اور اپنی زیب و زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، ہاں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. خود بخود کیا ہو جائے؟ یعنی چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں. اور یہ چہرے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی ان کے سامنے جو آگے قرآن نے بیان کی ہیں. کیا کہ ولا یبدین الا ما ظہر منہا وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں کے اوپر ڈالے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. فرمایا کہ تم اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے سامنے، سوائے شوہروں کے، اور اپنے والد کے سامنے، اور اپنے شوہر کے والد کے سامنے. اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ آگے اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، اور اپنے بھتیجوں بھانجوں کے سامنے تم نے صرف ظاہر کرنا اور کسی کے سامنے ظاہر. اور آگے فرمایا کہ وہ چھوٹے بچے جن کو عورت کی پوشیدہ چیزوں کا علم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، ان کے سامنے بھی. لیکن اس کے علاوہ فرمایا کسی کے سامنے، عورتیں ایمان والی ان کے سامنے، اور لونڈیاں ان کے سامنے، اور وہ نوکر جو شہوت والے نہیں ہیں ان کے سامنے. اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنا نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں بھی زمین پر زور سے نہیں مارنا کہ تمہارے پاؤں میں جو زیور پہنا ہوا ہے اس کی چھنکار کسی غیر مرد کے کانوں کے اندر پڑے. یہاں تک قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاؤں میں جو زیور پہنا ہوا ہے، پازیب، وہ چھنکار بھی کسی غیر مرد کے کانوں کے اندر نہیں جانی چاہیے. جب چھنکار نہیں جانی چاہیے تو آواز کا کتنا پردہ ہوا. پھر آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو چہرے کا پردہ بھی ہے. چہرے کا پردہ ان کے سامنے نہیں ہے جن میں قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا. باقی غیر محرم کے سامنے چہرے کا ہی پردہ ہے. ایسے تو جب چہرے کا پردہ نہیں ہوگا تو باقی پردہ پھر کس چیز کا؟ ساری بات چہرے سے شروع ہوتی ہے. تو قرآن مجید کی دوسری آیت جو میں نے پہلے پڑھی تھی، کیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محبوب آپ فرما دیجئے کل ازواجک، اپنی ازواج سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے، کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے دوپٹے کا ایک کنارہ اپنے چہرے کے اوپر ڈالے رکھیں. اپنے چہرے کے اوپر ڈالے رکھیں. یہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ حکم اور ارشاد ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں جو پردہ ہے نا عورت کا، وہ عورت کو عزت اور تکریم عطا کرتا ہے. عورت کو عزت کا محافظ ہے عورت کا. اور پردہ عزت والی، عظمت والی، مکرم، تکریم والی چیزوں کے اوپر پردہ ہوتا ہے. قرآن مجید کے اوپر غلاف ہے. باقی آپ ساری کتابیں دیکھیں، کیمسٹری دیکھ لیں، بایولوجی دیکھ لیں، ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کسی کے اوپر پردہ نہیں ہے. پردہ ہے تو صرف قرآن مجید کے اوپر پردہ ہے. اور لوگ کروڑوں روپے کے گھر بناتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، لیکن غلاف کس کے اوپر ہے؟ قرآن مجید کے اوپر. اور اس کے اوپر بیت اللہ شریف کے اوپر، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ گھر باقی گھروں جیسا نہیں ہے، یہ کتاب باقی کتاب جیسی نہیں ہے، اور مسلمان عورت باقی کافر عورت جیسی
نہیں ہے، اس لیے رب نے فرمایا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہم اولاد سے شکوے تو کرتے ہیں، اولاد سے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جب ہم اپنے گھر کے اندر قرآن کو نافذ کریں گے، قرآن کے اندر اسلام کو نافذ کریں گے، قرآن کے اندر حضور کی شریعت کو نافذ کریں گے، تو پھر بچوں کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. بچے خود ہی ادب کریں گے، بچے خود ماں باپ کا کہنا مانیں گے. شرط کیا کہ پہلے خود اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اولاد تمہارے سامنے جھک جائے گی. ایک عورت تھی، ایک عورت با پردہ تھی، اس کا نکاح ہوا نا، اس نے شرط رکھی نکاح سے پہلے کہ میں اس بندے سے نکاح کروں گی جو ساری زندگی مجھے پردہ کے اندر رکھے گا. ساری زندگی کس کے اندر رکھے گا؟ پردے کے اندر رکھے گا. اس سے میں شادی کروں گی، اس سے نکاح کروں گی. ایک نوجوان راضی ہوا، کہنے لگا کہ میں ساری زندگی تجھے پردے کے اندر رکھوں گا، میں تیرے پردے کی حفاظت کروں گا، تم مجھ سے نکاح کر. اس نے پیغام بھجوا دیا. عورت کو پتہ چلا کہ فلاں نوجوان نے یہ ضمانت دی ہے، یہ گارنٹی دی ہے، اور اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ساری زندگی مجھے پردے کے اندر رکھے گا. وہ راضی ہوگی نکاح کے لیے. نکاح ہوا، پردہ رہا، پردہ کرتی رہی. ایک اللہ نے بیٹا عطا کیا پردے کے اندر، پردے کے اندر اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا. اب جب بیٹا عطا ہوا نا تو شوہر رات کو ایک دن تھکا آ رہا آیا، کہنے لگا کہ میں کھیتوں میں کام کر کر کے، کھیتی باڑی کرتا، کہہ رہا میں کھیتوں میں کام کر کر کے تھک جاتا ہوں، تم ایسا کرو کہ مجھے کھانا وہاں پر دینے آ جایا کرو. وہ راضی ہو گئی اور اس نے نا کھیتوں کے اندر کھانا دینا شروع کر دیا. اب کھانا کھیتوں کے اندر پہنچانے لگ گئی، پہنچاتی رہی تو پردے کے اندر سستی ہونے لگ پڑی. اللہ نے دوسرا بیٹا بھی عطا کر دیا. جب دوسرا بیٹا عطا ہوا نا تو اس کا آدھا پردہ ختم ہو گیا، کیونکہ خامد نے یہ کہا کہ تم مجھے کھیتوں کے اندر میری مدد کیا کر، میرا ہاتھ بٹایا کر. 2 بیٹے ہو گئے اور میں اکیلا سنبھال سکتا نہیں ہوں. اور وہ کھیتوں میں کام کرانے لگی. اب آدھا پردہ رہ گیا، نیم پردہ ہوگی، کبھی پردہ ہوتا اور کبھی نہ ہوتا. اب جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو پردہ سارا چلا گیا، کیونکہ خاوند نے جب اسے فورس کیا میرے ساتھ کام کرائے تو سارا پردہ اتر گیا. جب بالکل بے پردہ ہو گئی، کام کرانے لگی ساتھ، تو ایک دن شوہر بیٹھا ہوا گھر کے اندر، کہنے لگا کہ تیرا پردہ کہاں چلا گیا؟ جو تو پہلے کہتی تھی میں نکاح اس سے کروں گی جو مجھے با پردہ رکھے گا، میرے پردے کا خیال رکھے گا، اب تیرا پردہ کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا یہ بات ہے، پردہ تو میرا تیری وجہ سے گیا. میں تجھے کھیتوں میں پہلے کھانا دینے کے لیے آتی، پھر میں خود کھیتوں میں کام کرتی، حتیٰ کہ پردے کا خیال نہ رکھ سکی. تو نے کہا تیسرا بچہ بھی ہو گیا اور اس کے لیے مجھے اور محنت کرنا پڑی اور میرے پردے کا خیال نہیں رکھ سکی. اچھا یہ بات ہے، آج تو مجھے خود ہی کہہ رہا ہے کہ پردہ تیرا کہاں چلا گیا، تو میں تجھے بتاتی ہوں کہ پردے کا فائدہ کیا ہے. ذرا کمرے کے اندر جا. تم شوہر کو کمرے کے اندر بھیج دیا. سین کے اندر وہ عورت بیٹھ گئی. اس نے کیا کیا؟ زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اپنے بال کھول لیے، زور زور سے چلانا شروع کر دیا. بڑا بیٹا آیا جو پردے کے اندر پیدا ہوا تھا، وہ آ گیا اور پوچھا اماں جان کیا ہوا، کیا بات ہو گئی کہ آپ اتنا رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے تیرے باپ نے مارا ہے، تیرے والدین نے تشدد کیا ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے. تو بیٹے نے ماں کی ساری کہانی سنی تو کہنے لگا اماں کیا ہوا؟ اگر باپ نے تجھے آج مار ہی دیا ہے، میرے ابا نے تجھے آج مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تجھ سے پیار بھی تو کرتا ہے اور تجھے کھلاتا بھی تو ہے، تجھے پلاتا بھی تو ہے. وہ بیٹا ماں کو سمجھا کر چلا گیا. اب دوسرا بیٹا آیا جو کب پیدا ہوا تھا؟ جب ماں آدھے پردے میں تھی اور آدھے پردے میں نیم بے پردہ ہو چکی تھی، اس وقت پیدا ہوا تھا. دوسرا بچہ آ گیا، ماں چلا رہی ہے، ناٹک کر رہی ہے، رونے کا اور تشدد کا، ظلم کا. بیٹے نے پوچھا ماں کیا ہوا؟ دوسرے بیٹے نے کہنے لگا ماں نے کہا کہ تیرے باپ نے میرے اوپر ظلم کیا، تیرے ابا نے مجھے مارا، تشدد کیا میرے اوپر. اب وہ بیٹا چلایا، باپ کو برا بھلا کہنے لگا، لیکن بس کہہ کرنا واپس چلا گیا. تیسرا بیٹا آیا جو اس وقت پیدا ہوا تھا کہ جب ماں بالکل بے پردہ ہو چکی تھی.
اب ماں نے ناٹک کیا رونے والا بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا دوڑا ہوا آیا، ماں کیا ہوا؟ سب سے چھوٹا بیٹا کہنے لگے تیرے ابا نے میرے اوپر ظلم کیا، تشدد کیا، مجھے مارا، مجھے پیٹا۔ تو اب بیٹا جو بے پردگی کے اندر پیدا ہوا تھا اس نے ڈنڈا نکال لیا، کہنے لگا کہاں ہے میرا ابا، مجھے بتاؤ۔ اونچی اونچی گالیاں بکنے لگا اپنے باپ کو کہ میں اپنے باپ کو سزا دوں گا، اس کی یہ جرت۔ ماں نے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا واپس چلا گیا۔ اب اپنے شوہر کو بلوایا، کہنے لگی تجھے سمجھ آئی کیا؟ کہنے لگے دیکھ میرا بڑا بیٹا مکمل پردے کے اندر پیدا ہوا تھا، آج اس نے تیرا بھی پردہ رکھا تھا۔ اس نے یہ کہا جب میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تیرے ابا نے تشدد کیا تو میرے بڑے بیٹے نے یہ کہا اماں کیا ہوا؟ اگر ابا تشدد کرتا ہے تو پیار بھی تو کرتا ہے، تجھے کھلاتا بھی تو ہے۔ وہ پردے کے اندر پیدا ہوا تھا، اس نے تیری عزت کا پردہ رکھا۔ اور دوسرا بیٹا جو نیم بے پردگی کی حالت میں پیدا ہوا تھا اس نے تیری عزت کی آدھی لاج رکھی، اور جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا اس نے کوئی تیری لاج نہیں رکھی۔ یہ ہے پردے کا فائدہ کہ اگر پردے کے اندر عورت رہے گی، بچے پیدا ہوں گے تو وہ بچے عزت والے ہوں گے، ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، تابع دار ہوں گے۔ اگر ماں متقی اور پرہیزگار ہو تو بیٹے امام حسین جیسے پیدا ہوتی ہیں، ماں متقی پرہیزگار اور نمازی ہو تو بیٹے داتا علی حجویری جیسے پیدا ہوتی ہیں، ماں پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والی ہو تو بیٹے بابا فرید جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں ڈرنے والی ہو اور اللہ اللہ کرنے والی ہو اور قرآن سنا کر بیٹے کو سلانے والی ہوں اور بیٹوں کی پرورش کرنے والی ہوں تو بیٹے غوث الاعظم جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ماں کے اوپر ہے کہ اگر ماں عظیم ہوگی تو بیٹے بھی کیا ہوں گے؟ عظیم ہوں گے۔ کریم آقا علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صاحب احکام القرآن نے یہ لکھا کہ میرے کریم آقا نے سوال کیا، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ خیر النساء کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ صدیق اکبر بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، اور سیدنا عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، عبداللہ مزنی بھی موجود ہے، بلال حبشی بھی موجود ہیں، سارے موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے کہ جو با نمازی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بھی اچھی ہے لیکن میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد کچھ اور ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کی تابعداری کرنے والی ہو، فرما برداری کرنے والی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا بات تیری بھی ٹھیک ہے لیکن مراد میری یہ نہیں ہے۔ ایک اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین متقی عورت وہ ہے، اچھی عورت، خیر النساء عورت وہ ہے جو پاک دامن ہو۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بھی اچھی ہے لیکن میری مراد کو تو پہنچا۔ مولا علی کہتے تھے کہ سارے صحابہ کے سوالات کے جو جوابات تھے نا وہ غلط ہو رہے تھے، کوئی بھی میرے آقا کے سوال کا صحیح جواب۔ تو میں دل میں سوچا تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں پیچھے سے چلا گیا اور میں سیدھا کہاں گیا؟ سیدہ فاطمہ کے پاس چلا گیا، میں حضور کی شہزادی کے پاس چلا گیا اور میں اس بیٹی کے پاس چلا گیا جس کی تربیت محمد عربی کے گھر کے اندر ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں سے جواب صحیح مل جائے گا۔ میں سیدہ کے پاس گیا، میں نے جا کر کہا کہ رسول اللہ نے یہ سوال کیا ہے، تو سیدہ کائنات مسکرانے لگی، فرمانے لگی آپ تو پھر اس شہر کے دروازے ہیں جو میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو آپ میرے پاس آ گئے۔ کہنے نہیں بتانا آپ نے ہے۔ سیدہ نے بتایا۔ مولا علی کہتے ہیں میں فٹافٹ واپس گیا اور جب میں نے دیکھا مجلس ویسے لگی ہوئی ہے، میرے آقا ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائے، سوال کے جوابات ہو رہے ہیں، صحابہ کرام جوابات دے رہے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں اچھا ہے لیکن یہ نہیں ہے، اچھا ہے لیکن یہ نہیں ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو جواب میں دوں، آپ کی اجازت ہو تو جواب میں دوں کہ کون سی عورت سب سے بہترین ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے علی بتا کون سی عورت سب سے بہترین ہے؟ مولا علی کہتے ہیں سنیں توجہ سے سنیں۔ مولا علی نے جواب دیا جو اصل میں جواب کس کا تھا؟ سیدہ کائنات کا تھا، خاتون جنت کا تھا۔ مولا علی نے جواب دیا یا رسول اللہ سب سے بہترین عورت وہ ہے نہ اس نے غیر مرد کو دیکھا ہو نہ غیر مرد نے کبھی اس عورت کو دیکھا ہو، نہ غیر مرد کی نگاہ اس پر پڑی نہ اس کی نگاہ کبھی غیر مرد پر پڑی۔ یا رسول اللہ سب سے بہترین عورت وہ ہے۔ کہہ رہے میں نے جواب دیا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، رسول اللہ رونے لگے،
لڑی بن گئے آنسوؤں کی۔ میرے آقا کو روتا دیکھ کر سارے صحابہ جو ہنس رہے تھے سارے رونے لگے۔ مولا علی کہنے لگے کہ میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میرے آقا کیوں رونے لگے۔ میرے آقا روتے گئے روتے گئے روتے گئے، آخر میں آنسو صاف کر کے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے کہا نہیں تھا کہ واقعتاً فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران، بھائی جواب تو مولا علی نے دیا، جواب تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے دیا، اور شاباشی کس کو مل رہی ہے؟ سیدہ کائنات کو۔ مولا علی سے صحابہ کہتے ہیں بھائی تم ہی بتاؤ، جواب تم نے دیا، تذکرہ سیدہ کائنات کا ہونے لگا، خاتون جنت کا ہونے لگا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جواب تو میں نے دیا ہے، زبان میری ہے، الفاظ محمد عربی کی بیٹی کے ہیں، زبان تو میری ہے، ناقل میں ہوں، اصل میں جواب کس نے دیا ہے؟ خاتون جنت نے دیا ہے۔ اس لیے میرے آقا کیا ہو رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا روتے گئے، میرے آقا پھر روتے گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا دیکھ کر مولا علی دوڑے اور کہنے لگے اے سیدہ کائنات، حضور حجرے کے اندر تشریف لے گئے، کہنے لگے کہ کریم آقا رو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیوں رو رہے ہیں، آپ آئیں، ہماری جرت نہیں ہو رہی حضور کے پاس جائیں۔ سیدہ کائنات اٹھی اور میرے آقا کے حجرے کے اندر، میرے آقا سجدے کے اندر ہیں، ہاتھ رکھا۔ میرے آقا نے جب ہاتھ محسوس کیا نا، میرے آقا نے سجدے سے سر اٹھایا، سر اٹھا کر کہنے لگے اے فاطمہ دعا کرو، میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا کرو، میری امت کی ماؤں بہنوں کے لیے دعا کرو، میری امت کی ان عورتوں کے لیے دعا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھا کہ میری امت کی عورتوں کو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور ان کو گرز مار رہے ہیں، ان کو عذاب دے رہے ہیں، ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ آقا کس لیے؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ وہ بے پردہ رہتی تھی، اس لیے ان کے دوپٹے باریک تھے، اس لیے کہ وہ اپنے پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ غیر مرد ان کو دیکھتے تھے، وہ غیر مردوں کو دیکھا کرتی تھی، اس لیے فرشتے ان کو عذاب دے رہے تھے۔ فاطمہ تو دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت عطا کرے، اللہ انہیں باپ پردہ خاتون بنا دے۔ اگر یہ بے باپ پردہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نازل کرے گا، اگر بے پردہ رہیں تو یاد رکھیں کہ مدینے والے کا فیضان اترنا چاہتا ہے گھر گھر، لیکن ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ حضور کی عطا آتی ہے لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ حضور کی عطا واپس ہو جاتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے گھر بار کو اسلام کے مطابق کر لیں، حضور کی شریعت کو نافذ کر لیں، اپنی ماں بہنوں کو باپردہ کر لیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں دعائیں بعد میں کریں گے، اللہ قبول پہلے کر لے گا۔ ہم مانگیں گے بعد میں، اللہ کی عطا پہلے آئے گی اور حضور کا فیضان گھر گھر اترے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم خود کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، ہم اپنی ماؤں بہنوں کو پردے کی تلقین کریں، اور جب پردہ ہوگا تو پھر معاشرے میں برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، معاشرے میں جو فسادات ہیں، فتنے ہیں، وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ماؤں بہنوں کو اللہ پاک با پردہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔